الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، ماہ ذی الحجہ کے متبرک ایام چل رہے ہیں۔ ان متبرک ایام میں ایک مخصوص عمل مخصوص 3 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے، جسے میں اور آپ قربانی کے نام سے جانتے ہیں۔ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور اس قربانی کی حدیث کے اندر بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماہ ذی الحجہ میں 10ویں ذی الحجہ کے دن جو بھی عمل کیا جاتا ہے، ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ ہے قربانی کا عمل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے جانور کو ذبح کرنا۔ اور پھر آگے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جانور کل قیامت کے دن اپنے سینگوں، بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا، قربانی کے اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار اور طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور یادگار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ چونکہ آپ کو معلوم ہوگا ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ نبی ہے جنہیں شروع میں اولاد نہیں تھی، اس لیے بار بار دعائیں کرتے رہتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، ربا نیک فرزند مجھے عطا فرما۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عمر میں اولاد عطا فرمائی جس عمر میں بظاہر اولاد ہونا مشکل ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولاد دینے کے بعد جب یہی اولاد 6-7 سال کی ہو جاتی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو واپس مانگ رہے، کہتے اس کو میرے راستے میں قربان کرو۔ یہاں پر باپ اور بیٹے کا ایمان دیکھیے، اللہ اکبر، ان کے ایمان کو سلام ہو، ان کی ایمانی جذبے کو سلام ہو کہ باپ اور بیٹا دونوں قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ ان کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہوا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکلے تھے، اور بیٹا بھی اسی غرض سے نکلا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان ہونا ہے۔ علماء کرام علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نور نظر لخت جگر قربان کرنے پر جو ثواب دیتے، وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امتی کو بھی دیں گے جو امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی کرتا ہو۔ اور کس کی قربانی؟ جانور کی قربانی کرتا ہو۔ حقیقت اگر دیکھ لیا جائے، حقیقت میں تو یہی تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، تو حقیقت یہی تھا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان پیش کرنی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اس نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے ہمیں صرف جانور مانگا اور کہا تم جانور دو گے، میں جانور پر انسان قربان کرنے کا ثواب دوں گا۔ سبحان اللہ۔ خیر، اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا، اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، بعض جانور اون والے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں اون کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی، یعنی اون کو اگر بالوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا، اون کے بال نکالے جائیں گے تو اس بال کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ایک نیکی کا معاوضہ ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر گوبر کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی کل قیامت کے دن قربانی کا یہ جانور گوبر کے ساتھ بھی آئے گا۔ کیا مطلب ان احادیث کا؟ ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کے دن یہ جانور اپنے تمام جز اور جثے کے ساتھ آئے گا، اعضاء کے ساتھ آئے گا، حتیٰ کہ ہڈیاں اور گوبر، جن کی میری اور آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، جن کو ہم پھینک دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل ان ہڈیوں اور گوبر کو بھی لائے گا اور انسان کے نیک اعمال میں ڈالے گا، ترازو میں ڈالے گا، جس کی وجہ سے نیک اعمال کا پلڑا بھاری پڑے گا، انسان کی کامیابی اور انسان کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کی ایسی چیزوں پر بھی ثواب عطا فرماتے ہیں، نیکی عطا فرماتے ہیں، جن کی میری اور آپ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ یہ اتنا متبرک اور مبارک عمل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ثواب کی امید کرتے ہوئے خوش دلی سے قربانی کرے گا تو قربانی کا یہ جانور اس کے لیے جہنم سے آڑ بنے گا، یعنی قربانی کا یہ جانور اس کو جہنم میں داخل ہونے سے، جہنم میں ڈالے جانے سے بچائے گا۔
یہ اس کی سفارش کرے گا کہ اس کو جہنم میں مت ڈالو، اس کو جنت میں ڈال دو۔ تو دوستو اس کی بہت ہی بڑی فضیلت حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے اور برابر 10 سال تک یہ قربانی کرتے رہے، اور 2 قربانیاں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ جس وقت حج فرض ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی قیادت میں صحابہ کو مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے بھیج دیا، ساتھ میں اپنی طرف سے 100 بکریاں بھیج دی اور ابو بکر کو کہہ دیا کہ مکہ منا میں جا کر کے ان کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ اور دوسرے سال سن 10 ہجری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ساتھ میں 100 اونٹ ساتھ لے گئے، اور 100 اونٹوں کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربان کر دیا۔ اس حدیث سے، ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ اور کثرت سے قربانیاں کرتے ہیں۔ لہذا دوستو مجھے اور آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ایک کو قربانی کرے۔ دیکھو شریعت کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حدود شریعت، دوسرا ہے مزاج شریعت۔ حدود شریعت کا مطلب ہوتا ہے ناپ اور تول کر دینا، ناپ اور تول کر دینا۔ مزاج شریعت میں یہ چیز ملحوظ نظر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک انسان کو اپنا مزاج شریعت والا بنانا چاہیے کہ وہ مزاج شریعت کو دیکھے، یعنی وہ یہ نہ دیکھے کہ میرے اوپر یہ عمل واجب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بلکہ وہ دیکھے شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت کی طرف سے اگر اس پر بے پناہ ثواب مل رہا ہے، بے حساب ثواب مل رہا ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے میرے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لیکن ثواب اتنا کثرت سے بیان کیا گیا ہے، لہذا اس ثواب کو دیکھتے ہوئے مجھے اس قربانی کو یا مجھے اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ہے مزاج شریعت، لہذا مسلمان مزاج شریعت والا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے اور 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، اے علی کہ میرے طرف سے بھی قربانی کیا کرو، لہذا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی کرتا ہوں۔ لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو حالات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو نکاح کرنے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، نکاح کرنے کے لیے کوئی قیمت گھر کے اندر موجود نہیں تھی، اور یہ وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو اپنے 2 بیٹوں حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ فاطمہ سے کہا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فاطمہ نے جواب دیا پتہ نہیں کب سے فاقے بیٹھے ہوئے ہیں، فاقہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، اسی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، راستے میں چل رہے تھے تو راستے میں ایک دینار پڑا ہوا دیکھا، اس کو اٹھایا، اعلان کیا کہ دینار کسی کا گما تو نہیں ہے، واپس کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت علی یہ دینار لے کر گھر واپس آئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ سنایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوئی ہے، لہذا کچھ دال چاول آٹا وغیرہ لے آؤ تاکہ ہم بچوں کو کچھ کھلائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکان پر آٹا لینے کے لیے گئے، آٹا لیا، رقم حوالے کی تو اس نے وہاں سے کہا آپ محمد کے داماد تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں محمد کا داماد ہوں۔ وہ یہودی تھا، یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے رقم اپنے پاس رکھو، مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ ایسے لے جاؤ۔ یعنی یہودی کو بھی پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب، اس لیے ان کا پیسہ نہیں لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے، اس طریقے سے واقعہ حضرت فاطمہ کو سنایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ گوشت لے کر کے آؤ تاکہ ہم پھر روٹی اسی کے ساتھ کھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت لینے کے لیے نکلے اور گوشت قصائی کے پاس پہنچے، وہاں سے گوشت لے کر کے آئے اور یہ دینار قصائی کے سامنے گھروی رکھ دیا، رہن رکھ دیا۔ اسے کہہ دیا کہ فی الحال اپنے پاس رکھو، جب مجھے کچھ رقم ملتی ہے تب میں آپ کو وہ دوں گا اور پھر مجھے یہ دینار واپس دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، واپس گوشت لیتے ہوئے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے روٹیاں پکائی، گوشت پکایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور انہیں بھی دعوت دے دو، اس لیے پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، چونکہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اسے معلوم تھا میرے ابا جان کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا کبھی نہیں جلا کرتا ہے، لہذا کیا معلوم پتہ نہیں وہ کب سے فاقہ ہوں گے، لہذا انہیں بھی دعوت دے دو۔ اور ادھر سے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا ہے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غربت کا یہ عالم کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھوک سے ترس رہے ہیں اور یہودی کے پاس جا رہا ہے، یہودی کو بھی اس کی حالت کا پتہ، یہودی اس سے پیسے نہیں لیتا ہے، اتنا غربت کا عالم، لیکن پھر بھی ہر سال 2 قربانیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں 2-3 مہینے تک چولہا نہیں جلا کرتا تھا، وہ بھی ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی کر رہے ہیں، اور ایک سال 100 بکریوں کوئی اور دوسرے سال 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں۔ یہ ہے مزاج شریعت، یہ ہے مزاج شریعت، اور ایک مسلمان کو مزاج شریعت اپنانا چاہیے، حدود شریعت خود بخود اس کے اندر آ جائے گا۔ لہٰذا دوستو، قربانی کی بہت ہی بڑی فضیلت ہے، اور قربانی کا ایک بہت ہی بڑا متبرک اور مبارک عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں خون کا قطرہ پڑنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس جانور کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں بھی قربانی کروں، کسی نہ کسی اعتبار سے حصہ ڈال لینا چاہیے۔ اگر تنہا قربانی نہیں کر سکتا ہے تو کم از کم کسی بڑے جانور میں شرکت کرے، 4-5 ہزار دے کر قربانی بھی ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں بقرہ عید کے دن گھر کے اندر گوشت وغیرہ کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کرنے